ایک دن حضرت شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سوئے تو آپ نے اس لڑکی کو خواب میں دیکھا کہ وہ تو عالم جنت میں ہے، جنت میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ پر جنتی تاج سرا ہوا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف کی فضیلت لکھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خاتون حاضر خدمت ہوتی ہے، عرض گزار ہوتی ہے، سرکار میری جوان بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، مہربانی کریں کہ مجھے وظیفہ عنایت کریں کہ میں اس کو دیکھوں کہ عالم آخرت میں، عالم قبر میں اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ تو حضرت شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا کیا تھا، امیر المؤمنین فی الحدیث بھی آپ کو کہا جاتا ہے، مولا کائنات کے خلیفہ ہیں اور آپ کے مرید خاص بھی ہیں۔ آپ نے اس کو وظیفہ عنایت کیا، آپ نے فرمایا بندی اللہ کی بندی اس کو جا کے کر لینا، تیری بیٹی تجھے نظر آ جائے گی کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ وہ اٹھتی ہے اور جا کر سونے سے پہلے اس وظیفے کو کر لیتی ہے۔ جب حضرت شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ بتایا ہوا وہ کر کے سو جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی عالم قبر میں عذاب میں مبتلا ہے، تار کول کا اس نے لباس پہنا ہوا ہے، ہاتھوں میں اس کے جو ہے وہ زنجیریں ہیں اور پاؤں میں اس کے جہنم کی آگ کی بیڑیاں ہیں۔ وہ دیکھتی ہے اور پریشان ہو کر چونک کر اٹھتی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ کیسا معاملہ ہے۔ صبح ہوتی ہے تو حضرت شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتی، میری سرکار میں نے تو اپنی بیٹی کو اس عالم میں اس حالت میں پایا ہے۔ تو حضرت شیخ حسن بصری بھی دیکھ کر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو عذاب میں مبتلا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ کے متعلق اس نے جب یہ بتایا کہ سرکار وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہے تو سرکار نے اس کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی۔ دن گزرتے کہ ایک دن حضرت شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سوئے تو آپ نے اس لڑکی کو خواب میں دیکھا کہ وہ تو عالم جنت میں ہے، جنت میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ پر جنتی تاج سرا ہوا۔ وہ خود حضرت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی، میری سرکار میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو آپ نے وظیفہ عنایت کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو کچھ بتا رہی تھی، تو خوشی میں ہے، جنت میں ہے۔ تو کہنے لگی سرکار جیسے میری ماں نے مجھے دیکھا تھا میں اسی حالت میں تھی، لیکن ہوا یہ ایک شخص، ایک بزرگ اللہ کا نیک بندہ ہمارے قبرستان کے پاس سے گزرا، چلتے چلتے اس نے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا۔ اللہ نے اس کے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے جتنے قبرستان میں مدفون تھے اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی اور سب کے درجات بلند کر دیے۔ فرمایا کہ اس قبرستان میں 560 لوگ تھے، وہ سب کے سب درود شریف کی برکت سے بخش دیے گئے۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے درود شریف میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے محشر کے میدان میں اتنا ہی میرے زیادہ قریب ہوگا۔ حالانکہ وہ دن ہے کہ جس دن سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں مجھ پر درود میں کثرت کرتے جاؤ، میں قیامت کے دن تمہیں اپنا قرب عطا کرتا جاؤں گا۔ اسی طرح میرے پیارے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ سیدی و مولائی، واقعی میرے گھر میں جو ہے وہ بھوک افلاس اور فاقہ ہی فاقہ رہتا ہے، مہربانی کریں مجھے جو ہے وہ کوئی اس کا حل بتائیں، میں جو کام بھی شروع کرتا ہوں اس میں بے برکتی رہتی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تیرے لیے عمل یہ ہے کہ جب بھی تو نے گھر جانا ہے تو سب سے پہلے اپنے جو ہے وہ گھر میں سلام کرنا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھنا ہے، پھر قل هو اللہ پڑھنی ہے، اللہ تجھے برکتیں عطا فرما دے گا۔ وہ شخص یقین والا تھا، اس کا ایمان مضبوط تھا، ایمان کامل والا تھا، اس کی تربیت رسول خدا نے کی تھی۔ جب وہ اپنے گھر میں جاتا، گھر والوں کو سلام کرتا، آقا کی بارگاہ میں درود پڑھتا، قل هو اللہ پڑھ لیتا، آج کا دن اور کل کا دن اور اللہ نے برکتیں ہی برکتیں کر دی۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آتے ہوئے وہ نیاز بھی ساتھ لے کر آیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے وظیفہ ہی ایسا بتایا ہے کہ مجھے اللہ نے اتنی برکتیں دی ہیں کہ خود بھی جو ہے وہ میں آسانی کے اندر ہوں اور میرے آس پاس والے جو ہمسائے ہیں میں خود بھی کھاتا ہوں، ان کو بھی کھلاتا ہوں،
اور میری زندگی میں بھی آسانیاں آ گئی ہیں، تو یا رسول اللہ چونکہ آپ نے وظیفہ بتایا تھا، آپ نے عمل بتایا تھا، تو اس لیے سرکار یہ میں آپ کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ ناز میں نیاز لے کر حاضر ہوا ہوں، مہربانی کر لیں، اس کو قبول کر لیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ تو اللہ نے درود شریف میں بڑی جو ایک مرتبہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ گڈ۔ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو باقاعدگی سے ملے۔